بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میری رائے چینل. ناظرین آج ہم بات کریں گے جنگ دوبارہ شروع، امریکی جہاز پسپا، عمران خان کی بہنوں کی اپیل اور سہیل افریدی کا اب بڑا امتحان شروع. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان کی فیملی کی بہنوں کی جو اپیل ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ علیمہ خان نے کہا کہ ہماری فیملی نے تمام پارٹی عہدیداران، سینئر قیادت، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ منگل کو ڈیالہ جیل پہنچے تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے. نمبر 1، عمران خان کے وکلاء اور اہل خانہ کو فوری ملاقات کی اجازت دی جائے. عمران خان کو مکمل طبی معائنہ علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے جہاں ماہر ڈاکٹر ان کے ذاتی معالج اور اہل خانہ کی موجودگی یقینی بنائی جائے. اور تیسرا، چیف جسٹس ڈوگر اس بات کو یقینی بنائے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ ان سے غیر قانونی قید سے بلا تاخیر رہا کیا جا سکے. عمران خان اور بشرا بی بی کو تنہائی میں قید رکھا گیا ہے جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور پاکستانی قوانین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کی خلاف ورزی ہے. عمران خان کو 4 مرتبہ پیمز ہاسپٹل لایا گیا. 6 مہینے سے عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں بند ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی قید تنہائی میں ہیں. کوئی خاطر خواہ جو ہے رد عمل نہیں آیا پارٹی کی جانب سے. خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا پھر پنجاب کے ممبران اسمبلی ہوں، سب کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور سخت رد عمل دینا چاہیے. یہ بہنوں کی اپیل ہے. اور دوسری جانب جو سبی کاظمی صاحب نے ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سہیل افریدی کو جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اٹیالہ نہ جائیں، آپ کی حکومت نہیں گرتی، آپ یہاں پر وزارت اعلیٰ کے لیے اہل ہی رہیں گے. تو یہ انہوں نے کہا باخبر ذرائع سے یہ خبر آئی ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کل سہیل افریدی ان سب کو افواہوں کو ختم کر سکتے ہیں اگر وہ ڈیالہ پہنچے اور کے پی کے کی بھی ساری قیادت پہنچے. اور اس کے علاوہ جو جن سے اپیل کی گئی ہے ان کو پہنچنا چاہیے. اس کی وجہ کہ عمران خان قید تنہائی میں ہے اور حکومت عمران خان کو فکس کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے کیونکہ اپیلیں یہ مسترد کی گئی ہیں رہائی ضمانت والی اور یہ دوبارہ کیسز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اس کے بعد آئینی عدالت رہ جائے گی. آئینی عدالت تو پیچھے کورٹ رپورٹروں نے کہا کہ انہوں نے تو دستی فیصلے دیے، ایسے بات سنے بغیر حکومت کے حق میں فیصلے دے دیتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی خوفناک ہے. اگر پی ٹی آئی کی قیادت میں ہوش نہ لیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات بگڑتے چلے جائیں گے اور عمران خان کے لیے یہ مشکلات بڑھیں گی. اب سہیل افریدی کا اس لیے امتحان کہہ رہا ہوں کہ سہیل افریدی چونکہ دیکھیں ابھی تک تو افواہیں ہیں، اگر سہیل افریدی کل ڈیالہ کے باہر آتے ہیں تو اس کا منظر کچھ اور ہوگا. اور اسی طرح جتنے ایم این اے، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، یہ پہنچے دباؤ تو بڑھتا ہے. تو بہنوں کی تو اپنی جگہ پر بات چیت ٹھیک ہے لیکن یہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ جناب یہ سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن شرم نہیں آ رہی ان کو. افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے اور حکومت مسلسل جو ہے فکس کرتی چلی جا رہی ہے. اور دوسرا اب جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے پاکستانیوں. فجیرہ کی پیٹرولیم صنعتی تنصیب پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی. عرب میڈیا کے مطابق متحدہ امارات کی ریاست فجیرہ کے میڈیا آفس کا بتانا ہے کہ ایران کی جانب سے ڈرون حملے کے بعد فجیرہ میں واقع پیٹرولیم صنعتی تنظیم میں آگ بھڑک اٹھی ہے. بیان میں کہا گیا یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب کچھ ہی دیر قبل متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں جنہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ ایران کی جانب سے جو یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، ایران اب جارحانہ موڈ میں آ گیا ہے کیونکہ یہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایران کی ناکہ بندی کر دیں. تو جب آپ کسی کو راستہ نہ دیں تو یاد رکھیں راستہ بنانے کی چاہے جتنا مرضی کمزور ہو وہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ راستہ بنایا جائے. پی ٹی آئی کی قیادت کی طرح تھوڑی ہے کہ کھایا پیا اور آرام سے بیٹھ کے سو گئے کہ ان کا لیڈر جیل میں قید ہے، کوئی آواز نہیں بلند کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا. ان کو تو اتنی فل ٹاس ملی یہ کچھ نہیں کر سکے. تو اسی طرح میں نے کہا کہ اپنے شروع میں کہ ایران امریکی جہاز پسپا
तो अमरीकी जहाज़ पसपा हुए हैं। ईरान का आबना हर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ पर हमला, यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज़ पसपाई पर मजबूर हो गया। ईरानी फ़ौज के शोबा तहक़ीक़ात आमा के मुताबिक बहर ओमान और आबना हर्मुज़ के करीब अमरीकी नेवल की नक़लो हरकत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी जंगी जहाज़ों ने मुबीना तौर पर अपनी रडार सिस्टम्स बंद करके खुफिया अंदाज में आबना हर्मुज़ के करीब आने की कोशिश की, जो खित्ते की सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक इकदाम समझा गया है। और बयान में कहा गया है जैसे ही अमरीकी जहाज़ों ने दोबारा अपने रडार फाल किए, ईरानी बहरिया ने फौरी तौर पर इन्हें शनाख्त कर लिया और रेडियो के ज़रिए ख़बरदार किया कि वो जंग बंदी के ख़िलाफ़ वर्जी से ग्रेज़ करें। तो ये अब सूरत हाल है, ये किसी टाइम भी बड़े पैमाने पर भी जंग हो सकती है, जिस तरह का माहौल बन गया है। और आज पाकिस्तान ने भी अपनी ऑयल रिफाइनरीज़ की जो है वो सिक्योरिटी सख्त कर दी है, तो इसी से नज़र आ रहा है। और दूसरा, ट्रंप का प्लान जो है वो नाकाम, तेल की कीमतें कम ना हो सकी, मार्केट में बेचैनी बरकरार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप के नए मनसूबे के ऐलान के बावजूद मुस्तकम रही और किसी भी बड़ी कमी का रुझान सामने नहीं आया। माहिरीन के मुताबिक आबना हर्मुज़ की सूरत बदस्तूर गैर यकीनी है, जिसके बायस मार्केट पर दबाव बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टाइम ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $108 फ़ी बैरल के करीब बरकरार रही, जबकि ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के ऐलान ने मार्केट को कोई मुतासिर ना किया। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जब भी मंडे शुरू होता है, ये ऐसा बयान जारी करते हैं कि ताकि मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आ जाएं। ये पैसा बनाने का खेल जारी है ट्रंप की तरफ से, और ट्रंप का फ्रंट मैन बना रहे हैं। लेकिन अब मार्केट ज़ाहिर है कितनी देर तक इस तरह सर्वाइव कर सकती है। आखिरकार तो मार्केट ने फिर ओरिजिनल सूरत हाल को देख कर चलना होता है। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, एक तरफ जंग की और दूसरी तरफ इमरान खान को जो जिसे कह सकते हैं आप कॉर्नर करने की, वो अब जारी है। देखते हैं पीटीआई की क़यादत को जोश आता है कि नहीं आता, क्या ये शायद बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। ये कल का दिन इंतहाई अहम है। अगर ये नहीं पहुँचते, दबाव नहीं बनाते, तो इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो अब पीटीआई की क़यादत के बाल पीटीआई की क़यादत के कोर्ट में है, क्या करते हैं। फिर बाद में ये बहनों पर इल्ज़ाम डाल देते हैं और अपने पल्ले इनके करतूत कोई नहीं है। तो लिहाजा कल का दिन इंतहाई अहम है और जंग के वाले से भी कल का दिन इंतहाई अहम होगा कि किस तरफ सूरत हाल जाती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।